ڈالری جنگ کا ایک بار پھر آغاز ہو چکا ہے اور اس جنگ کی وجہ یہ ہے کہ ان بدنصیبوں کے پاس معدنیات ہیں. جس زمین پہ وہ بدنصیب پیدا ہوئے ہیں اس زمین کو اللہ نے معدنیات سے نوازا ہے، لیکن اس کے اوپر قابض ریاست وہاں کے رہنے والوں کو ان معدنیات کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانے دیتی، بلکہ ان معدنیات پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے ان کو بیچنے کے لیے انہی بدنصیبوں کو جن کو اللہ نے وہ دولت عطا کی آئے روز بے دردی سے مارتی ہے. باجوڑ میں اسی ڈالری جنگ کے نتیجے میں ایک آپریشن شروع کیا گیا اور اس آپریشن میں معصوم پختون زندگیوں کی بازیاں ہار گئے ہیں. آپ اس بچے کی شکل دیکھیں، اس معصوم کو اس آپریشن میں اللہ کے نام پہ سٹارٹ کیے گئے ایک آپریشن میں شہید کیا. کیا آپ کو یہ کہیں سے بھی انتشار پسند، دہشت گرد یا خارجی نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ معصوم بچہ یہ صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ اس کی زمین کو اللہ نے دولت سے مالا مال کیا اور اس کو کچھ قابض لوگ چرانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے بیچنا چاہتے ہیں، خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ قبائلی علاقوں میں ایکس فاٹا میں آپریشنز کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جب یہ آپریشن کرتے ہیں تو یہ بلا تفریق وہاں پہ بمباری کرتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں، اور ایسی گولہ باری، بمباری اور گولیوں کی بوچھاڑ سے اس طرح کے معصوم زندگیوں کی بازیاں ہار جاتے ہیں. یہ تو کیمروں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں. جو ویڈیو آپ نے 2 روز پہلے دیکھی کہ یہ کھلے عام نہتے بے گناہ پاکستانیوں کو گولیاں مار رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے سپاہی. اور جہاں پہ کیمرے نہیں ہوتے، جہاں پہ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ سوچیں اس علاقے میں ان کے خلاف شدید نفرت کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ایسے ہی بلا تفریق معصوم نہتے بے گناہ پاکستانیوں کو ڈھونڈ کے رکھ دیتے ہیں، ان کی املاک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو اندھا دھند انہوں نے فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں سویلینز تو بیچارے جان سے گئے ہی. ایک بھینس بیچاری وہ گھر میں بندی ہوئی ہے، اس کو گولی لگی ہوئی ہے. نہ یہ بزرگوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ خواتین کو چھوڑتے ہیں، اور دعوے کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی عظیم فوج ہے. انہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، انہوں نے جا کے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے. اپنے گھر میں بے گناہ معصوم پاکستانیوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ ایسے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور پھر اگر کتے کی موت خود مارے جائیں تو کہتے ہیں ہمیں شہید کہو. آپ ذرا سوچیں، تنقیدی طور پہ سوچیں، جب یہ آپریشن کرتے ہیں، جب یہ گولہ باری کرتے ہیں، جب یہ ڈرونز گراتے ہیں، اپنے بچوں کو جان سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج میں وہ جو بمب گولہ یہ گرا رہے ہیں، جو گولیاں یہ داغ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون سویلین ہے. یہ بلا کسی تفریق کے بے گناہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی مالا مال زمین میں پیدا ہوئے جس پہ صرف اور صرف ان کا حق ہے. عمران خان نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. عمران خان نے آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا وادی تیرا میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال انتہائی افسوسناک ہے. کسی بھی پرامن مظاہرے پر طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. عمران خان نے کہا ملٹری آپریشن کے خلاف اس لیے ہوں کہ اس سے دہشت گردی اور بڑھ جاتی ہے. فوجی آپریشن سے دونوں جانب نفرتیں بڑھ رہی ہیں. فوج کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ سویلین علاقوں میں جا کر تنازعات حل کریں. جب یہ آپریشن کرتے ہیں بلا تفریق مارتے ہیں لوگوں کو، نفرتیں بڑھتی ہیں، لوگ پھر بدلے لیتے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کون اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ملک کی فوج کے ہاتھوں مرتا دے کے برداشت کرے؟ جب وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں پھر ان کو خارجی ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن شاندانہ گلزار نے آج ایک بات کہی، انہوں نے کہا یہ وردیوں والے خارجی ہیں، اور اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں ان کے ہاتھوں یہ معصوم بچے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے بے گناہ پاکستانیوں کو دشمنوں کی طرح مار رہے ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی طرف سے جاری کیے گئے، اللہ کے نام پہ جاری کیے گئے وحشیانہ آپریشنز کے خلاف آواز اٹھائیں. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.